گا۔ آپ اگر اس نیت کے ساتھ اس عرس مبارک میں آئے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کا آنا قبول ہے، آپ کا یہاں آنا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آقا کی جو حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ۔ لیکن یہ فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب آپ کی نیت یہاں آنے کے پیچھے اللہ کی رضا ہو۔ وہیں پر اگر اس نیت کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں کہ چلو یار دربھنگا کبھی دیکھا نہیں ہے، اچھا موقع ہے، سب جا رہے ہیں، دربھنگا گھوم بھی لیں گے، عرس میں میلہ ٹھیلا بھی ہوگا، وہاں بھی کچھ گھوم لیں گے، کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیں گے، اور سیر و تفریح ہو جائے گی، ایک دو دن گزر جائے گا۔ آپ اگر سیر و تفریح کی نیت سے آئے ہیں تو یاد رکھیں یہ آپ کا آنا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل میں بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیزی کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نیت یہ کتنی امپورٹنٹ شے ہے، آپ اس خوبصورت واقعے سے نیت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ سخت سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، جانور پانی کے بنا مرنے لگے۔ ایسے عالم میں قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک ریگستان سے گزر رہا تھا۔ اس شخص کی نظر ریت کے ایک ڈھیر پر پڑتی ہے، ریت کے ایک ٹیلے پہ پڑتی ہے۔ وہاں وہ شخص ٹھہر کر دل میں یہ سوچتا ہے، یہ ارادہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس ڈھیر کے برابر گندم دیا ہوتا، گیہوں دیا ہوتا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ سخت سوکھا پڑا ہوا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں، جانور پانی کے بنا مر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں قوم بنی اسرائیل کا وہ شخص ریت کے ڈھیر کو دیکھ کر دل میں یہ ارادہ کر رہا ہے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈھیر کے برابر مجھے گندم عطا کیا ہوتا، گیہوں عطا کیا ہوتا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ حضرات محترم، اس وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی اس شخص کو خوشخبری سنا دو، اسے یہ بشارت دو کہ اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیوں کا اضافہ کر دیا ہے جتنی نیکیاں اس ڈھیر کے برابر گندم صدقہ کرنے پر ملتی، اللہ نے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھا دیا۔ حضرات محترم، اس نے صدقہ نہیں کیا، اس کے پاس تو گندم تھا بھی نہیں، اس نے اس ڈھیر کو دیکھ کر یہ دل میں ارادہ کیا، یہ نیت کیا کہ اگر میرے پاس گندم ہوتا تو میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت فرماتا، وہ رب ہمیں 70 ماہوں کے برابر محبت فرماتا۔ ایک خوبصورت حدیث پاک سماعت کر لیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، وہ رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس کے کریمے کو آپ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھے عمل کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اچھے عمل کے ارادے پر اس انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ ابھی اس نے وہ اچھا کام کیا نہیں، جیسے سپوز لے لیں مثال کے طور پہ، آپ گھر پہ تھے 2-3 دن پہلے، اشتہار یا خبر پہنچی آپ تک، آپ نے یہ دل میں ارادہ کیا انشاءاللہ عز و جل عرس مولانا سمرقندی میں جاؤں گا، آپ ابھی گئے نہیں ہیں، آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اتنا غفور الرحیم ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا، اور جب بندہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کا اضافہ
یہاں تک کہ جیسی ایسی نیت ہوتی ہے 700 گنا تک زیادہ نیکیوں کا اضافہ اس کے نام اعمال میں فرما دیتا ہے۔ وہیں پر سکے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں، یہاں اچھے کام کے ارادے پر نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے۔ سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ کتنا محبت ہم سے فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس برے کام پر اس انسان کے نام اعمال میں اس وقت تک گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ گناہ کرنا لے۔ ایک طرف اچھے کام کے ارادے پر نیکیاں لکھ رہا ہے، وہیں دوسری طرف اگر کوئی گناہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ کر نہ لے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے، میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے۔ حضرات محترم، کہنے اور سننے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تقریر کے غرض سے نہیں کھڑا ہوا، بس ان آقاؤں کے در کی بھیک اپنی جھولی میں ڈالنے کی نیت سے کھڑا ہوا تھا۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اس میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ